سوشل میڈیا کے تھرو سے اٹھنے والے وہ خرافات اور وہ طوفان ہائے بدتمیزی جو موسٹلی ہماری نئی نسل کو یرغمال کر چکے ہیں، اور جب دین شریعت فیس بک اور یوٹیوب تک محدود ہو کر رہ چکی ہو، اور جن کی مبلغ علم یہ ہو کہ وہ اپنے حجروں میں بیٹھ کر، اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر، ایک دو ڈھائی مرلے کے کمرے میں بیٹھ کر جب وہ پوری دنیا کو کوئی ذہنی فکری طور پر گمراہ سمجھتا ہو اور نیا دین اور نئی فکر لانچ کر رہا ہو، اس دور میں محراب و منبر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنوں کو کاٹنے کی بجائے وہ دشمن پر گہری نظر رکھیں اور پھر اپنے عقائد اور نظریات کا تحفظ کرتے ہوئے ان سفیران اسلام کی اصل تعلیم کو اپنے نسلوں تک منتقل کریں۔ کتابیں اللہ نے ڈائریکٹ لوگوں کو نہیں دی، اللہ نے اپنے بندوں کو دی، یعنی وہ تعلیمات ربانی لوگوں تک منتقل کرنے والے بندے ہی تھے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ تقاضا کرے کہ میں کتابوں کو مانتا ہوں اور بابوں کو نہیں مانتا، تو کتاب بابے کے بغیر سمجھ آ سکتی، ہولی ہولی بولو، سمجھ آ سکتی نہیں ہے۔ کتاب کے لیے سمجھانے والا بھی ضروری ہے۔ ہاں، جس نے بھی کتاب پڑھی، از خود پڑھی، وہ کتاب کیمسٹری کی ہو، وہ فزکس کی ہو، وہ بایا کی ہو، وہ میتھ کی ہو، وہ انگلش کی ہو، بغیر استاد کے جس نے پڑھی، پڑھ تو لیتا ہے لیکن ساری زندگی خود بھی کنفیوز رہتا ہے اور لوگوں کو بھی کنفیوز کرتا ہے۔ استاد ہوتا ہے وہ کتاب سمجھاتا ہے، اس کا ہاں یہ اسکول آف تھاٹ کوئی بھی ہو، وہ مسلک اس کا نظریہ کوئی بھی ہو، ظاہر ہے آپ کے گھر میں پڑھی ہوئی کتاب کیمسٹری فزکس بایو کی ہو، میڈیکل کی ہو، انجینئرنگ کے شعبہ کی ہو، لکھی ہوئی کس کی ہے؟ بندوں کی۔ جملہ کتابیں جو ہمارے نصاب میں چل رہی ہیں وہ ساری کتابیں لکھنے والے بندے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا انجینئرنگ سے تعلق رکھتا ہے لیکن صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ میڈیکل کی ٹوٹل کتب پڑھ لے تو کلینک تو بنا سکتا ہے نا۔ استاذ کے سسٹم کے بغیر اس نے میڈیکل کی کتابوں کو گھر حجرے میں بیٹھ کر پڑھا تو کلینک بنا سکتا ہے، ہولی ہولی بولو، کلینک کھول سکتا ہے۔ اچھا، اگر اس نے کلینک کھول لی اور کسی کو انجیکشن لگا دیا اور اللہ کے فضل سے بندہ بچ بھی گیا، تو کیا بچنے کے بعد بھی پاکستان کے قانون کے مطابق صحیح انجیکشن بندہ لگانے والا کوالیفائیڈ نہیں ہے تو اس کو مجرم کہا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دو بندے تو اس کے ٹیکے سے ٹھیک ہو گئے لیکن دو چار مر بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کو اجازت نہیں ہے، حالانکہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ اور یہ بولو، بندے نے لکھی ہیں۔ کیمسٹری فزکس بایو کی جو ہمارے نصاب میں ہیں مروجہ مختلف کالجز یونیورسٹیز میں، بندوں کی لکھی ہوئی کتاب اس نے بغیر استاد کے پڑھی تو وہ کتاب پڑھ کر اس نے اگر اس شعبے میں منہ مارا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے اپنے ملک کے قانون کے مطابق وہ مجرم ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے ظاہر ہے بغیر استاذ کے یہ کچھ پڑھا اس کی پوزیشن یہ ہے، تو اگر کوئی بندہ اب خود یہ کہے کہ میں نے بغیر استاذ کے، میں تو کسی کو نہیں مانتا، میں تو کسی بابے کو مانتا ہی نہیں ہوں، میرے نزدیک تو شے ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید انہی کے لیے کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ پڑھ کر گمراہ بھی ہوئے اور بہت سے لوگ ہدایت کے بھی ظاہر ہے۔ اب گمراہ ہونے والوں نے پڑھا قرآن ہے لیکن ان کی سمجھ، ان کی فہم اتنی کمزور تھی کہ وہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوئے، حالانکہ قرآن تو ہدایت کرنے والا ہے اور ہدایت کا سامان ہے۔ تو عرض صرف یہ ہے کہ
اللہ نے کائنات میں اپنی بارگاہ سے جو صحائف اور کتب بھیجی ہے وہ اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے لوگوں تک منتقل فرمائی ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہم کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور کتابیں لانے والے ان مقدس بابوں کو بھی مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. منافق کی ایک کوالٹی ہے کہ جب وہ کتاب کی بات ہوتی ہے تو دوڑتا ہے اور جب صاحب کتاب کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اس پہ پس و پیش اور نیت و ناک سے کام لیتا ہے. ہم اپنے بچوں اور نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یوٹیوبر محقق ہو, اگر کوئی سوشل میڈیائی مبلغ ہو تو خدا را اس سے بچو, وہ ہمارا ہو یا پرایا ہو. جس کا بیچارے کی کل کائنات کی سوشل میڈیا ہے اس کی بنا جانے کی تحقیق کیا ہے اور دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے. تو اس لیے اس کو مکمل سامان نہ سمجھو. کسی کی چرب زبانی اور کسی کی چاپلوسی ہمارے نزدیک کو بڑی اہمیت نہیں رکھنی. الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب بھی سامنے رکھو اور کتاب کے اصول و ضوابط سمجھانے والے کو بھی سامنے رکھو, تب تمہیں پتا چلے گا کہ اصل فکر کیا ہے. اور کتاب انقلاب نے اس کی صحبت اور قربت کے بارے میں کیا کہا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. توجہ سے سنیے کہ قرآن نے قربت اور صحبت کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جب آپ قریب بیٹھو گے, اپنے آپ کو روکے رکھو گے, اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے, اپنے آپ کو ان کے قریب رکھو گے, ان کی برکات اور ان کے چہرے کے نور, ان کی صحبت و قربت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسی ذات ہے وہ خود بھی چمکنے والی ہے اور قریب بیٹھنے والوں کو بھی چمکانے والے ہیں. اور پھر یہ چمک اور یہ دمک یوں بڑھتی ہے کہ کائنات کے طول و عرض میں دین اسلام کا جھنڈا اونچا لہراتا ہے. سبحان اللہ. آج جن صوفیاء کے زیر سایہ میں اور آپ بیٹھ کر اسلام کا یہ پیغام سن رہے ہیں, ہم ان نام نہاد یوٹیوبر محققوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی خدمات دینیہ کو بھی سامنے رکھیں اور جن پر آپ شب و روز چند گماشتوں کے اس موجودگی میں آپ جن پر عرضہ سرائی کر رہے ہیں, ذرا آپ اپنا بھی احاطہ کریں. آپ کی محنت, کردار, کاوش اور تحقیق اور مبلغ علم کیا ہے, اور جن کی عزت و عظمت پر آپ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو, وہ احمد ابن حنبل ہو, وہ امام سیوطی اور رومی اور جامی اور غزالی ہو, وہ الحمدللہ وہ گئے جو اسلام کے پرچم کو تھام کر انہوں نے اسلام کا نور محمد عربی کی امت تک منتقل کرنے کا حق ادا کیا. اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس نیگیٹو فکر کو منتقل کرنے کا ذریعہ بننے والے وہ جاہل لوگ بھی ہیں, وہ مچھندر بھی ہیں جنہوں نے اپنے ان جاہلوں کو ایسا نام اور ایسا روپ دیا کہ ٹوٹل سسٹم ہی اسلام کا انہوں نے کرامات سے جوڑ دیا. اور جب آپ کرامات کی دنیا پر انحصار کرنے لگیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تحقیق نہیں رہی, آپ کے پاس فکر نہیں رہی. جب آپ اس کی طرف ہی رہیں گے میرے پیر کی یہ کرامت, خدا کے لیے مہربانی کرو تھوڑا جا کرامتا تو ہاتھ کے چلو. چبل پیر دا مرید نہ بولے, پھوکے مار کے کل کو کے کڈن والے جاہل پیر دا مرید نہ بولے. جیڑا درباراں تے شغل تماشا ویکھن جاندا ہے او چبل نہ بولے. تے جیڑا محمد پاک دے دین سنن لئی آئے او ذرا بول کے دسے کہ اسی اپنی نسلاں نوں کی سنانا ہے. یہ کرامات سے توڑا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھیک ہے, ہمیں الحمدللہ ہم کرامات کو مانتے ہیں, لیکن کرامات کو ہی سب کچھ سمجھ کے آپ اسلام جب بچے تک منتقل کریں گے تو پھر آپ کو پھکی دینے والے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر وہ سانس سکون کا لینے نہیں دیں گے. اگر ان کی پھکیوں سے چورن سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنی نسل کو پیر کی کرامت نہ بتاؤ, پیر کی استقامت بتاؤ. تمہاری سبحان اللہ بتائے گی کہ چمل پیر کے مرید نہیں ہے آپ.
توجہ ہے نا؟ کیونکہ میرا مزاج یہ ہے کہ میں کمینے کا دماغ بھی پڑھ لیتا ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس نے کہا ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت والا تو مولوی ہے، میں کہتا تیرے جمن کے لانا ہولی بولو نا. جو کہتے ہیں ہم تو طریقت والے، ہم تو صوفی لوگ ہیں، مولویوں کا دین اور ہے ہمارا اور ہے. میں نے کہا چپ کر، اپنی زبان کو بند رکھ. کتے تجھے پتہ نہیں ہے تو کس پہ ہاتھ ڈال رہا ہے. تم کہتے ہیں یہ شریعت والے ہیں، مولویوں کا دین اور ہے. کمینے غور کر، مولوی اپنے باپ کے مصلی پہ نہیں محمد عربی کے مصلی پہ کھڑا ہے.